بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر آصف علی شیخ ہے. میں ایز اے کنسلٹنٹ فزیشین اینڈ ڈائبیٹولوجسٹ ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان کراچی میں کام کر رہا ہوں. آج جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے انسولین پمپ اور آرٹیفیشل پینکریاس پہ. اب جیسے انسولین ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے باڈی کے اندر تو اس کے ڈفرینٹ روٹس ہوتے ہیں. جو سب سے زیادہ کامن روٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سبکیوٹینس، جو گھروں میں زیادہ تر جتنے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ایمرجنسی میں جو ہے ہم آئی وی فارم یا انٹرامسکولر فارم بھی یوز کرتے ہیں وہ ہاسپٹلس میں. جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھی تو جو ہے انسولین کے جو ایڈمنسٹریشن کے روٹس ہیں وہ بھی زیادہ آسان ہوتے گئے، جس میں جو نئی ٹیکنالوجی میں ہے انہیلڈ فارم انسولین کا اویلیبل ہو گئے. تو اس میں بھی اب جو آج ہم بات کریں گے وہ انسولین پمپ اور آرٹیفیشل پینکریاس ہے. اب یہ بھی ایک ڈیوائس ہے جو انسولین ایڈمنسٹریشن کے، یہ دونوں جو ہے ڈیوائسز ہیں. اب ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتے ہیں آج ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے. جو انسولین پمپ ہے اس میں جیسے نارملی کیا ہوتا ہے کہ شوگر ہم مانیٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ جتنے ریکوائرڈ انسولین کے یونٹس ہوتے ہیں وہ انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. انسولین پمپ ایک سائنٹیفک ڈیوائس ہے جس میں ہم پہلے سے ایک پری فکسڈ انسولین کے یونٹس ہم جو ہے ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے کہ ایڈوائز کیے ہوئے جتنے یونٹس ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بیزل اور بولس. بیزل کہتے ہیں جو نارمل ہمارے انسولین باڈی کے اندر ہوتی ہے، اور بولس وہ انسولین ہوتی ہے جو کہ ایک جو شوگر کا سرج آتا ہے کھانے کے بعد اس میں جب وہ ریلیز ہوتی ہے وہ بولس کہلاتی ہے. تو اس میں پری فکسڈ انسولین پمپ میں ہم پری فکسڈ ایک ریکوائرڈ انسولین سیٹ کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ جتنی شوگر آتی ہے جیسے سرج ہوتا ہے تو اس میں وہ بولس ہی ہوتا ہے، ورنہ پھر وہ سلولی 24 آورس میں وہ بیزل انسولین ریلیز کر رہا ہوتا ہے. اس کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں، جیسے اس میں ایک ہوتا ہے جو ہمارے ایبڈومن میں زیادہ جو کامن سائٹ ہوتی ہے وہ کینولا ہوتا ہے. اس کینولا کو 2 دن تک یوز کر سکتے ہیں. تو اس سے ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ فریکوینٹ جو بار بار انسولین پرک ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے وہ اس سے بچ جاتا ہے. 2 دن تک وہی کینولا رہتا ہے. پھر اس کی جو ہے کینولا کی جو ٹیوبنگ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک بیٹری آپریٹڈ ڈیوائس ہوتا ہے جس میں ہم پری فکسڈ ہوتا ہے بولس اور وہ، تو اس میں جیسے وہ سینس ہوتا ہے، جیسے وہ ٹائمنگ ہوتی ہے تو اس حساب سے انسولین جو ہے وہ ریلیز کر رہا ہوتا ہے. اب اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے، وہ اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ سائنٹیفک جو یہ انسولین پمپ کا جو ایک پیجر جو نارملی ایک ہوتا ہے یا جو لاسٹ جو استعمال سے موبائلز آتے تھے اس میں وہ ایزیلی جو ہے پاکٹ میں کیری کیا جا سکتا ہے. اس کی ٹیوبنگ ہوتی ہے، اس کا جو کینولا سائٹ ہوتی ہے یوزلی جو وہ ہوتی ہے ایبڈومن، اور اس جو کینولا کو جو ہے 2 دن کے بعد چینج کرنا پڑتا ہے. تو اب اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ بیٹری آپریٹڈ ہے، اگر بیٹری نے کام کرنا چھوڑ دیا تو اس میں جو ہے وہ انسولین جو ہے وہ ریلیز نہیں ہوتی، پمپ نہیں ہوگی، تو اس میں جو ڈائبیٹک کیٹوایسیڈوسس ہے اس کے چانسز جو ہوتے ہیں بڑھ جاتے ہیں. ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ انسولین انجیکٹ ہو رہی ہے مگر وہ بیٹری جو ہے کام نہیں کر رہی ہوتی ہے تو انسولین پمپ نہیں ہوتی، تو اس سے جو ہے چانسز ڈائبیٹک کیٹوایسیڈوسس کے بڑھ جاتے ہیں. دوسرا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر ٹیوبنگ بلاک ہو جائے کہیں یا کینولا جو ہے وہ بلاک ہو جائے تو اس میں بھی جو ہے انسولین جو ہے پمپ نہیں ہوتی، تو اس کا ریگولر جو ہے وہ 2 دن میں جو ہے یہ کینولا جو ہوتا ہے وہ چینج کرنا پڑتا ہے. تو یہ اور دوسرا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ایکسپینسو ہے، اس کی مینٹیننس ایکسپینسو ہوتی ہے. اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ فریکوینٹ جو پرک ہوتے ہیں انسولین کے اس سے بچا جا سکتا ہے. اب ہم بات کریں گے آرٹیفیشل پینکریاس اور اس میں جو ہے انسولین پمپ میں ڈفرینس کیا ہے. آرٹیفیشل پینکریاس جو ہے اس سے تھوڑا سا انسولین پمپ سے تھوڑی سی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، جس میں ایک انسولین پمپ بھی اس کا ایک پارٹ ہے، اور اس کے ساتھ جو اٹیچ ہوتی ہیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے جو ہے کنٹینیوس ایک شوگر مانیٹرنگ ہوتی ہے جو سینس کر رہا ہوتا ہے، جس سے جو ہے کنٹینیوس مانیٹرنگ ہوتی ہے. یہ ایک ایڈڈ اس کا وہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک ڈیوائس ہوتا ہے جو کہ ایز اے کیلکولیٹر کا کام کرتا ہے کہ جتنی شوگر ہوگی وہ اس کو اسیس کرے گا، تھوڑی سی کیلکولیشن کرے گا، اور وہ میسج پمپ کو یہ سارا الیکٹرانک ہے، جیسے پمپ جو انسولین پمپ ہے اس کو دے گا تو وہ اس میں ڈیزائر جتنے اس کی ریکوائرڈ انسولین ہے وہ اتنی جو ہے انجیکٹ کی جائے گی. تو اس میں جو ہے وہ ہم پری فکس انسولین نہیں ہوتی ہے، اس میں جو ہے سینس کرے گا.
सेंस करेगा और वहीं पे कैलकुलेशन होगी, जैसे हमारा नॉर्मल पेंक्रियाज का जो काम कर रहा होता है कि शुगर जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी जो इंसुलिन रिलीज़ होती है। तो इस तरह इसमें, और इससे ये एडवांटेज ये होता है कि फ्रीक्वेंट जो हम जो ट्रिक करते हैं इंसुलिन से, उससे बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। मनशियात से जान छुड़ाना इतना मुश्किल क्यों है? नशे का मरीज हर रोज नशा छोड़ने की बात करता है और फिर चाहता है कि खुद ही ऐसा कर गुजरे। वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने हमेशा के लिए नशा छोड़ दिया है, मगर ये तरीका ज्यादातर काम नहीं करता। आखिरकार वो फिसल जाता है और दोबारा नशा शुरू कर देता है। फिर बहुत नदामत होती है। नशा छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? नशा छोड़ना मुश्किल इसलिए है कि ये एक दिमागी बीमारी है। नशा करते रहने को दिल चाहता है, हालांकि नशा हमें बर्बाद कर रहा होता है। नशा छोड़ने के लिए मदद की जरूरत होती है। हमारा दिमाग कंट्रोल टावर की तरह सिग्नल भेजता है ताकि हम जान लें कि कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं। वो हमें दूसरे रास्ते भी बताता है। नशा करने से दिमाग के कीमियाई सिग्नल बदलने लगते हैं। आपकी पसंद और नापसंद बदल जाती है। फिर आप वो करते हैं जो नशा आपसे करवाता है। आप पूरी तरह नशे के काबू में आ जाते हैं। दिमाग में मजे का मरकज तब मुतहर्रिक होता है जब आप खाते हैं, आपको प्यार होता है या फिर किसी मजेदार तजुर्बे से गुजरते हैं। दिमाग का जो हिस्सा आपको मजे का एहसास दिलाता है वो भी नशे का रसिया हो जाता है और बाकी चीजों से मुंह मोड़ लेता है। नशा एक तरह से दिमाग को अगवा कर लेता है और दिमाग के लिए नशा सब चीजों से ज्यादा अहम हो जाता है। जब कोई नशा करता है तो पहले पहल उसे कैफो सरूर मिलता है, मजा आना अच्छा लगता है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ सरूर इतना भरपूर और देरपा नहीं रहता। एक तरह से नशे में बरकत नहीं रहती और फिर बस हर वक्त नशा चाहिए। नशा न करें तो बहुत स्यापा होता है। इसे कहते हैं कि आपको नशे की लत लग गई है। मगर आपको इस तरह नशे के चुंगल में फंसे रहने की जरूरत नहीं। नशा छोड़ना मुश्किल है मगर ये ऐन मुमकिन है। दुनिया में रोजाना लाखों लोग नशा छोड़ते हैं। अगर आपको या आपके किसी प्यारे को नशे की बीमारी है तो मदद हासिल कीजिए। सदाकत क्लिनिक से मदद हासिल कीजिए। यहां से नहीं तो किसी से भी मदद हासिल कीजिए, पर मदद जरूर हासिल कीजिए। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। ए पब्लिक सर्विस मैसेज बाय सदाकत क्लिनिक। अभी कॉल कीजिए मरी 0300 741 3639, कराची 0314 686 5271,